عید کے دن وہ تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کتنا بار پڑھنا، یہ پڑھ سکتے ہیں کیا؟ بھائی نے اچھا سوال کیا ہے. انہوں نے سوال کیا کہ عید کے دن جو تکبیرات کہتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ عام طور پر شہر کرناٹک میں بھی اور بہت سارے علاقوں میں بھی یہ تکبیرات کہتے ہیں. معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تکبیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن اس طرح کا کلمات ادا نہیں کیے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی طرف کو منقول ایک اور بات بھی ہے. بہت سارے اہل حدیث لوگ اس طرح پڑھتے ہیں اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا، اس طرح پڑھتے ہیں. اس کے لیے بھی کوئی ثبوت نہیں ہے، یعنی اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے. دین کے معاملے میں کوئی کام کرنا ہو تو اس کے لیے یا تو قرآن میں دلیل چاہیے یا اللہ کے نبی کی سنت سے اس کے لیے ثبوت چاہیے. یہ جو تکبیر کے لیے جو کلمات کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کے لیے بھی کوئی ثبوت نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ کہنے کے لیے بھی اللہ کے نبی سے کوئی ثبوت نہیں ملتا. اس لیے یہ دونوں بھی نہیں پڑھنا چاہیے. بلکہ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا کہنا ہے؟ عید کے دن زیادہ سے زیادہ تکبیر اللہ اکبر کہنا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے، اللہ کی کبریائی بیان کرنا ہے. اس کے لیے الفاظ کیا ہے؟ اللہ اکبر، جو کبریائی کے لیے جو الفاظ اللہ اکبر، یہ صرف یہی تکبیر کہنا ہے. تکبیر کا معنی ہی اللہ اکبر کہنا. تو عید کے دن زیادہ سے زیادہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہی تکبیر کو بار بار کہتے رہنا ہے. اسی کلمات کو دہراتے رہنا ہے. اس کو چھوڑ کر دوسرے کلمات نہیں کہنا، کیونکہ اس کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے. اور باقی ایک اور بات بھی رہ گئی، یہ کلمات جو ہے عید گاہ کو نکلتے وقت سے لے کر عید گاہ پہنچنے تک ہی کہنا ہے. اور عید گاہ پہنچنے کے بعد خطبہ یا نماز پڑھنے تک آہستہ سے پڑھتے رہنا ہے، زور سے بھی نہیں پڑھنا چاہیے. بہت سارے جگہوں میں امام یا کوئی ایک آدمی بولتے ہیں، اس کو سن کر پھر پیچھے رہنے والے سب لوگ اسی کو جو ہے دہراتے ہیں. اس طرح نہیں کرنا ہے، بلکہ ہر ایک آدمی دل ہی میں آہستہ سے اللہ اکبر کہہ کر تکبیر بیان کرتے رہنا چاہیے، تکبیر کہتے رہنا چاہیے.